دین وائبز، دین کی آواز۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اللہ تعالیٰ نے 10 گنا اجر دینے کا وعدہ فرمایا۔ اب یہاں پر 2-3 نکتے ہیں، وہ ذرا غور سے سنیے کہ نبی علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ میں سب انبیاء کی امامت فرمائی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کیوں راستے میں بیٹھے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیوں نہ بیٹھے؟ حضرت آدم علیہ السلام کیوں نہ بیٹھے؟ کوئی اور نبی علیہ السلام کیوں نہ بیٹھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام راستے میں بیٹھے انتظار کیوں کر رہے تھے؟ علماء نے جواب دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، وہ کوہ طور پہ جاتے تھے، اللہ تعالیٰ کے ہم کلامی کرتے تھے۔ ہم کلامی کرنے سے ان کے دل میں چاہت ہوئی کہ اے اللہ، میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، رب ارنی انظر الیک۔ اب انہوں نے جب اللہ سے فریاد کی تو اللہ نے فرمایا، میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، دنیا میں تم زیارت نہیں کر سکتے، انک لن ترانی، نہیں دیکھ سکتے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر تجلی ڈالی تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے، اور وہ تجلی بھی 70,000 فردوں میں سے تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ میں تو اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکا، اب اللہ تعالیٰ نے معراج پر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا ہے، تو محبوب اللہ کا دیدار کر کے آئیں گے، میں راستے میں بیٹھتا ہوں تاکہ میں سب سے پہلے ان کا دیدار کروں جو اللہ کا دیدار کر کے آ رہے ہیں۔ دوسرا نقطہ کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو 50 تو پہلی دفعہ ہی 45 کر دیتے، چلو 5 رہ گئی، 45 معاف۔ یہ 5 کر کے 9 دفعہ چکر لگانا، یہ کیا مسئلہ ہوا؟ علماء نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو ایسا کر سکتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے 5 نمازوں کو معاف اس لیے کیا کہ کل کو کہنے والے اعتراض نہ کرے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج حاصل ہوا تھا، بس 1 دفعہ چلے گئے تھے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، 1 دفعہ وہ عرش پر نہیں آئے، میرے محبوب جتنی مرتبہ چاہیں گے اتنی مرتبہ عرش کے اوپر آئیں گے۔ تو 9 مرتبہ نبی علیہ السلام عرش پر گئے اور اللہ نے 45 نمازوں کو معاف کر دیا اور باقی 5 نمازیں رہ گئیں۔ اب ایک تیسرا نقطہ بڑا مزے کا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 50 نمازیں بہت زیادہ ہیں، آپ کم ہونے کی درخواست کریں۔ تو کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی علیہ السلام سے زیادہ ذہین تھے؟ خود نبی علیہ السلام کو خیال نہ آیا کہ کم کروا لینی چاہیے؟ تو علماء نے اس کا جواب دیا ہے، وجہ یہ تھی کہ نبی علیہ السلام اللہ کی تجلی سے حاصل کر چکے تھے، اللہ کا دیدار کر چکے تھے۔ اس دیدار کرنے کی وجہ سے نبی علیہ السلام پر اللہ کے عشق کے ایک غلبے کی کیفیت تھی۔ اس حال میں اللہ اگر 500 نمازوں کا حکم بھی فرما دیتے تو نبی علیہ السلام اس کو بھی قبول فرما لیتے۔ جب محبوب کا جلوہ ہوتا ہے پھر بندے کو پتہ نہیں چلتا، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کا جلوہ ہوا تھا اور مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ دی تھی، ان کو پتہ ہی نہیں چلا تھا کیا کاٹ رہی ہیں۔ تو اگر عورتیں اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ سکتی تھی تو نبی علیہ السلام کو جب اللہ کا دیدار نصیب ہوا تو محبوب کا ذہن اس طرف گیا ہی نہیں کہ یہ زیادہ ہے۔ محبوب نے فرمایا میرے رب نے جو فرمایا ہے میری امت اس کو پورا کرے گی، مگر موسیٰ علیہ السلام نے تو تجلی نہیں پائی تھی، تو اس لیے انہوں نے بات کو سمجھا کہ کم ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک طریقے سے 50 کا حکم تو دیا مگر اس کو 5 کر دیا اور حکم فرمایا میرے محبوب آپ کی امت 5 نمازیں پڑھے گی، میں ان کے نام اعمال میں 50 نمازوں کا ثواب لکھوا دوں گا۔ اس نماز کا حکم ہر کسی کو ہے، ساری مخلوق کو ہے۔ اللہ کی شان دیکھتی ہے، درخت جو ہیں وہ قیام کی حالت میں ہیں، جو چوپائے ہیں وہ رکوع کی حالت میں ہیں، جو کیڑے مکوڑے ہیں وہ سجدے کی حالت میں ہیں، اور جو پہاڑ ہیں وہ قعدے کی حالت میں، تحیات کی حالت میں ہیں۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، اللہ فرماتے ہیں ہر کسی کو اپنی نماز کا پتہ ہے کہ کیسے ادا کرنی ہے، مگر ساری مخلوق ایک ایک رکن ادا کر رہی ہے۔ انسان کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی، وہ تمام ارکان کا مجموعہ پوری نماز ادا کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے عرش پہ فرشتے ہیں وہ بھی نماز ادا کرتے ہیں، جو قیام میں ہے وہ ساری زندگی قیام میں رہے گا، رکوع نہیں کر سکے گا، جو رکوع میں ہے ساری زندگی رکوع میں رہے گا، سجدے میں نہیں جائے گا، جو سجدے میں ہے ساری زندگی سجدے میں رہے گا، اتحیات میں نہیں جائے گا، جو اتحیات میں ہے ساری زندگی اتحیات میں۔ تو فرشتے ایک ایک رکن پر عمل کرتے ہیں، اور اللہ نے انسان کو یہ شان عطا فرمائی، ان تمام ارکان کا مجموعہ پوری نماز تکبیر اولیٰ سے لے کے سلام پھیرنے تک انسان کو عطا فرمائی۔ اور اس نماز کا حکم بچے کو بچپن سے دے دیا جاتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ جی بچپن سے کیسے دے دیا جاتا ہے؟ بھئی دیکھیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک کان میں اذان اور دوسرے میں
اقامت، تو اذان میں کیا کہتے ہیں؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. تو نماز کے لیے بلایا نا بچے کو. تو اذان دینے کے کئی فوائد ہیں. ایک تو اللہ کا نام اس کے دماغ میں پہنچایا، بچے کے دماغ میں. دوسرا اس کو نماز کا حکم بھی فرمایا. اور تیسرا اس کو یہ بھی بتا دیا کہ اے بچے تیری زندگی کی اذان بھی ہو چکی، اقامت بھی ہو چکی. اب جب نماز پڑھنے میں تھوڑا سا وقت باقی ہوتا ہے، اتنا تیری زندگی ہے، اس زندگی کو تو گزارے گا تو تیری نماز جنازہ کھڑی ہو جائے گی. اور حکم نماز اس کا بھی جو ہے نا وہ صراحت ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا تھا کہ آپ اپنی والدہ کی گواہی دیں. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ. تو دیکھو بچہ ہے، کہہ رہے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا نماز کا. تو بچپن میں ہی گویا نماز کا حکم مل جاتا ہے بچے کو. پڑھنی تو ہوتی ہے جب وہ بالغ ہوگا، فرض اس وقت ہوگی، حکم پہلے سے دے دیا جاتا ہے. اس کی اہمیت کی وجہ سے یہ نماز اتنی اہم ہے. یہ ایسے ہی ہے، بچہ چھوٹا ہوتا ہے، ماں باپ بچپن میں کہہ دیتے ہیں بیٹا ہم نے تجھے حافظ بنانا ہے، ہم نے تجھے عالم بنانا ہے، تجھے انجینئر بنانا ہے، ڈاکٹر بنانا ہے، ہم نے تجھے پائلٹ بنانا ہے. اب وہ چھوٹا سا بچہ ہے لیکن پائلٹ بننے کے لیے اس کو اسی وقت سے کہنا شروع کر دیتے ہیں، اہمیت کی وجہ سے. اسی طرح نماز کے لیے بچپن میں کہہ دیا گیا، اگرچہ نماز فرض تو ہونی تھی جب اس نے جوان ہونا تھا. صلاۃ عربی کا لفظ ہے اور اس کے جو حروف اصلی ہیں وہ 3 ہیں، صاد، لام اور الف. اور جس لفظ کے یہ حروف ہوں اس کے 3 معنی ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے دعا کرنا، دوسرا ہوتا ہے تعظیم کرنا اور تیسرا ہوتا ہے تیرے پن کو ٹھیک کرنا. تو نماز میں یہ تینوں صفات پائی جاتی ہیں. نماز میں تعظیم الہی بھی ہے. آپ دیکھیں تعظیم کے 4 طریقے ہوتے ہیں. کسی کو دیکھ کے ادب سے کھڑا ہو جائے، کسی کو دیکھ کے اس کے سامنے جھک جائے، کسی کو دیکھ کے اس کے پاؤں کے اوپر جو ہے وہ جا پڑے، یا کسی کو دیکھے تو اٹھ کے بیٹھ جائے. تو 4 طریقے تھے، اللہ نے نماز میں 4 طریقے مکمل کر دیے. تو نماز میں تعظیم بدرجہ اتم موجود ہے. دوسرا ہوتا ہے کہ دعا کرنا. نماز میں دعا موجود ہے. ہم پڑھتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یہ دعا ہے جو ہم نماز میں مانگ رہے ہوتے ہیں. اور تیسرا معنی ہے ٹیڑھے پن کو ٹھیک کرنا. تو جیسے آگ کے ذریعے سے بانس اگر ٹیڑھا ہو تو اس کو سیدھا کر لیا جاتا ہے، اسی طرح نماز بھی اپنے نور کی گرمی سے انسان کے ٹیڑھے اخلاق کو ٹھیک کر دیتی ہے، انسان کو نیک بنا دیتی ہے. اب ایک نقطہ اور بھی ہے کہ 5 نمازیں اللہ نے کیوں بنائی؟ 7 بن جاتی، 3 بن جاتی، 10 بن جاتی، 5 کیوں؟ علماء نے اس کا خوبصورت جواب دیا. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو 5 حواس عطا فرمائے ہیں. 5 جن کو حواس خمسہ کہتے ہیں. چھوٹے بچے سکولوں میں پڑھتے بھی ہیں. وہ 5 حواس کون سے ہیں؟ دیکھنا، سننا، سونگنا، چھونا اور چکھنا. یہ 5 حواس ہیں جو اللہ نے ہر بندے کو عطا فرمائے ہیں. اور 5 حواس پر شکریہ ادا کرنے کے بدلے اللہ نے ان پر 5 نمازیں فرض فرما دی. جو 5 نمازیں پڑھتا ہے وہ گویا 5 حواس کا شکریہ ادا کر رہا ہوتا ہے. بعض علماء نے کہا کہ 5 نعمتیں بنیادی ہیں: کھانا، پینا، کپڑا، مکان، بیوی. اب یہ ہر بندے کو ان کی ضرورت ہوتی ہے. تو اللہ نے 5 نمازیں اس لیے فرض ادا فرمائی کہ میرے بندے 5 نمازیں پڑھنے سے تم 5 نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ گے.